اور معجزہ بھی ہے جو بغیر معنویت اور اسپریچولیٹی کے آپ کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے طب اہل البیت، طب معصومی. اس میں شرط نہیں ہے کہ آپ کے اندر اسپریچولیٹی ہونی چاہیے. ایک کینسر کے مریض کو آپ تلاش کریں اور اسے بتائیں کہ بھئی ہمارے اہل بیت کا نسخہ ہے. پوری دنیا سے مایوس ہو چکا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. آپ اسے کہہ سکتے ہمارے پاس ایسا نسخہ ہے کہ 100% تجھے شفا ملے گی. ٹھیک ہے، مگر اس شرط پہ کہ اگر تجھے شفا ملے تو تو اعلان کر دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی. یہ معاملہ ہے. جو بندہ مر رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ قبول کرے گا آپ اس کی دعوت کو، اور جب شفا پا جائے گا تو اصل نسخہ اہل بیت کا ہے، مگر معجزہ آپ کے ہاتھ کے ذریعے سے ہوا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ سب کام آپ کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم نے یہ کورس فری رکھا ہے مومنین کے لیے. 5-6 مہینے کا فری کورس. کوئی بھی بڑی بیماری لے لیں وہ نسخہ بھی مل جائے گا. اور واقعاً یہ معجزہ ہے. ہزاروں کینسر کے مریض ٹھیک ہو چکے ہیں. توجہ فرمائیں. شوگر کا دنیا میں علاج نہیں ہے، اس کا علاج موجود ہے. دل کی 2 بیماریاں ہیں کہ ماڈرن میڈیسن میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، مگر یہاں ہے. جیسے خون نہیں بنتا ہے، خون کی تھیلی جلائی جاتی ہے، اس کا علاج نہیں ہے ماڈرن سائنس میں، مگر طب اہل بیت میں ہے. یہ زندہ معجزات ہیں، آپ کو صرف سیکھنے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. صرف معجزہ نہیں کر سکتے، اپنی جیب بھی گرم کر سکتے ہیں. ہمارے قوم میں ایک مولانا ہے، اس نے 2-4 نسخے یاد کر لیے. جس کو اولاد نہ ہو وہ گارنٹی سے کہتے تم 4 ملین ادھر رکھو، اگر تمہیں اولاد نہ ہو تو 4 ملین واپس. جو سارے دنیا کے ڈاکٹروں سے لا علاج ہے بالکل کہ اولاد نہیں ہوگی، یا عورت میں خرابی ہے مرد میں نہیں ہوگی. واقعی یہ معجزہ ہے. وہ مولانا 4-5 ملین کی کہتے پہلے رکھو پیسہ، پھر بچہ ہوا تو نہیں دو گے. اور ماشاءاللہ اس مولانا نے ایک نسخے سے 4-5 گھر ابھی تک خرید لی ہے. ابھی تو جوان ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ اہل بیت کے زندہ معجزات ہیں. تو آپ بھی تھوڑا بہت سیکھ لیں طب اہل بیت، کیونکہ صحت بہت لازم ہے. حدیث میں ہے صحت کی اہمیت. آپ دیکھیں روزہ واجب ہے، اگر صحت کو نقصان ہوتا ہے تو حرام ہے. اس قدر اسلام میں ہیلتھ کو اہمیت دی گئی ہے. مگر ہم یہ زبان کے مزے کی خاطر اپنے کو 20 سال پہلے قبرستان پہنچا دیتے ہیں. یہ مزہ ہے، مزہ زبان کا مزہ. چٹپٹے کھانے، تلے ہوئے کھانے، یہ ہماری بیماری کا سبب ہے. کہ یہ باڈی جو ہے نا یہ گاڑی کی طرح ہے. گاڑی کو رف چلائیں گے تو گاڑی ختم ہو جائے گی. اگر آپ اس بدن کو رف چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ ورنہ انسان کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ آپ 100 سال بھی رہ سکتے ہیں. میرے بھائیوں میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. ہمارے علماء کو دیکھ لیں، 100 سال سے اوپر بھی رکھ سکتے. ہم کم میں کھڑے تھے حرم میں، ایک آیت اللہ بیابانی خود کو کہلاتے تھے، پورا ان کا گھر ان کے پیٹھ پہ ہوتا تھا. تو ہم بھی کھڑے تھے، طالب علم تھے. تو انہوں سے پوچھا آپ کی عمر؟ کہا میری عمر 130 سال ہے. حالانکہ داڑھی بھی ابھی آدھی کالی تھی آدھی سفید تھی. تو اب ہمیں وہ ہونے لگا کہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن دل نہیں مان رہا تھا کہ 130 ہٹے کٹے بالکل موٹے بھی نہیں تھے، بہت سمارٹ. تو ساتھ میں میرے ایک مولانا کھڑے تھے بلتی. میں نے کہا یہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں 130 سال؟ وہ بھی مولانا تھے نجف کے. کہا صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے 20 سال یا اس سے سال کچھ بتایا، پہلے سے نجف میں دیکھا تھا ایسے ہی تھے، اب بھی ویسے ہیں. صلوات پڑھے محمد. انہوں نے کہا میں نے پوری زندگی میں کبھی دوائی نہیں کھائی. سمجھے بھائی؟ زندگی میں کبھی دوائی نہیں کھائی، اور 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں. ہم 10 مرتبہ کھائیں گے تو بیمار نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بھائی مشین ہے نا یہ پورا، ہمارا معدہ، آنتیں، دل،
جتنا زیادہ کام کریں گے. پہلے قبرستان، مولا علی کا جملہ یہ کہ قبرستانوں سے والوں سے پوچھو کہ تم پہلے کیوں پہنچ گئے؟ کہا زیادہ کھانے کی وجہ سے. یہ مصیبت زیادہ کھانا ہے. تو فرمایا تو آئیے طب اہل بیت سے کچھ اصول سیکھیں تاکہ صحت بھی اچھی رہے اور پھر معنویت بھی اچھی رہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ بہت امپورٹنٹ 3 چیزیں حدیث سے سنیں. حدیث سے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور طب اہل بیت میں ہے، طب نبی میں ہے، طب معصومین میں ہے، سب میں ہے کہ 3 بیماریوں کا علاج مت کرو. ٹھیک ہے، یہ 3 بیماریوں کا علاج کرو گے تو ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے. ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ طب اہل بیت یا طب نبی یہ علم وحی پروردگار ہے، اور یہ جو ایلوپیتھی یہ تجربے سے بنی ہے. اس میں صحیح بھی ہو سکتا ہے نا. ہر دوائی جو آپ کھاتے ہیں کم سے کم 20-30 سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور کئی دوائیں 50 سال 40 سال کے بعد بند ہو جاتی ہیں، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. مگر جو طب اہل بیت وہ اللہ کا علم ہے کہ کون سی حرب یا کون سی جڑی بوٹی کس مرض کے لیے. تو فرمایا 3 بیماریوں کا علاج مت کرو. اگر علاج کرو گے تو اس سے 10 گنا بڑی بیماری میں مبتلا ہو کے دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے. کیا؟ پہلا ہے نزلہ اور زکام. جیسے نزلہ زکام ہوتا ہے فوراً ہم ٹیبلٹس لے لیتے ہیں. طب نبی میں منع ہے کہ یہ لشکر خدا ہے. یہ جو نزلہ زکام لشکر خدا ہے. 3 دن یہ دماغ سے کچرا نکلنے دو. ہم اینٹی بایوٹک کھا کے اس کچرے کو سکھا دیتے ہیں دماغ میں، اور وہی کبھی ٹیومر بن کے کینسر بنتا ہے، کبھی برین ہیمریج کا سبب بنتا ہے، ہاں کبھی الزائمر ڈیزیز کا سبب بنتا ہے. کیوں؟ کچرا نکلا نہیں، ہم نے اس کو وہی سکھا دیا. دیکھیے یہ بہت اہم پوائنٹ. خواہ مخواہ ہم خود کو بیمار کرتے ہیں. بڑی بیماری برین ہیمریج بھی ہو سکے گا، ہاں الزائمر بھی ہو جائے گا، کینسر بھی ہو جائے، کچرا نکلنے نہیں دیا. اور نزلہ ہوتا کیوں ہے؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. البتہ کچھ وائرس بھی ہوتے ہیں، مگر زیادہ سبب زیادہ کھانے یا ایسا فوڈ جو انفیکٹڈ ہو، صحیح نہ ہو. اب یاد کر لیں جب بھی نزلہ زکام ہو آپ مت ٹیبلٹس لیں. 3 دن خوب کچرا نکلنے دیں. رحمت خدا، لشکر خدا. دوسرا آنکھوں سے جو پیلا پیلا گند نکلتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا علاج نہیں کرو ورنہ اندھے ہو جاؤ گے، کیٹرک ہو جائے گا، کوئی اور بیماری ہو جائے گی. یہ کچرا ہے، اسے نکالنے دو. دیکھیے بہت کام کی چیز بتائی اللہ کے رسول. ہاں یہ جو پیلا پیلا گندگی ہے، ہم فوراً ڈاکٹر کے چلا آئی اسپیشلسٹ نے جنا فوراً دے دیا، ملم ڈال دیا، آئنمنٹ ڈال دیا، کچرا بند ہو گیا. اب وہ کہاں جائے گا کچرا؟ ہاں سکھا دیا ہم نے. یا بندہ اندھا ہوگا، یا آئی سائٹ کم ہوگی، یا کیٹرک ہوگا، کوئی نہ کوئی بیماری ہوگی. صلوات پڑھیں محمد و اور تیسری چیز جو نوجوان ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں وہ دانے ہیں، جوانی کے دانے. ہاں جی، اور اس پہ بڑا خرچہ ہوتا ہے کہ چہرہ بگڑ گیا ہے، بے خون نکل رہا ہے، دانے. اللہ کے رسول فرماتے اس کا علاج نہ کرو ورنہ برس اور کوڑ کی بیماری ہو جائے گی. یہ جو جوانی کے دانے نکلتے ہیں یہ تمہیں کوڑ اور برس کی بیماری سے بچاتے ہیں. البتہ اپنی ڈائٹ چینج کرو. یہ بھی غلط کھانے کی وجہ سے، تلن زیادہ کھانے کی وجہ سے دانے نکلتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہ 3 چیزیں دوسرے مومن کو بتا دیں. اب ایک زبردست نسخہ لے لیں، 1000 بیماریوں سے بچ جائیں گے. یہ ہے طب نبی پاک کا معجزہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلونجی
1000 بیماریوں کا علاج ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا کلونجی ہر بیماری کا علاج ہے الا الموت، موت کے سوا. کتنا سستا نسخہ ہے کلونجی، $1 میں اتنا ملے گا کہ 6 مہینے کھاتے رہیں آپ. صبح اٹھ کے 1 چمچ کلونجی، کئی بیماری 1000 بیماریاں نہیں آئیں گی. اور 1 چمچ زیتون کا تیل اصلی اور شہد، یہ عادت ڈالیں. ہاں دیکھیے کیا نعمتیں ملیں اللہ نے خلق کی. کتنی بیماریاں نزدیک نہیں آئیں گی. گھر سے بیماری، بچوں کو عادت دیں. کلونجی 1 چمچ اور زیتون کا تیل اور شہد، اس میں بھی شفا. یہ حدیث بہت معروف ہے. دوسری حدیث کم لوگوں کو پتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اب کلونجی کے لیے کہا کہ موت کا علاج نہیں ہے، باقی ہر بیماری کا علاج ہے، مگر ایک چیز ایسی ہے جو موت کا بھی علاج ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ہاں جی، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سناء مکی موت کو پیچھے دھکیل دیتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. بتائیے، موت کو پیچھے دھکیل دیتی ہے. اگر اس حدیث پہ عمل کریں کبھی ہارٹ کا پرابلم نہیں ہوگا، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. یہ موت سب سے زیادہ جو کلر بیماری ہے وہ ہارٹ اٹیک ہے. سنائے مکی اللہ کے رسول فرماتے کہ لوگوں کو اس کی ویلیو کا پتہ نہیں، فائدے کا پتہ نہیں. اگر سنائے مکی کا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس میں کتنے فائدے ہیں، سونے سے زیادہ مہنگی ہو جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد. اب $1-2 میں آپ آدھا کلو بھی لے لیں گے، اتنا سستا ہے. اگر دنیا کو پتہ چل گیا پھر مشکل میں ہو جائیں گے. سنائے مکی پتے ہیں، انگلش میں بھی سنا ہے، SINNA سنا. مکی اصطلاح اسلامی ہے ورنہ سنا کہتے ہیں. سنا کوڈ یہ ٹیبلٹس بھی ہوتی ہیں. سنائے مکی عجیب چیز، آپ کا کولیسٹرول ختم کر دیتی ہے. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے ٹرائی کیا شوگر ان کی ختم ہو گئی. اس کو ابالنا ہوتا ہے، پتے تھوڑے اتنے سے 1 بڑا چمچہ یا اتنا، جیسے میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اتنا اٹھا لیں اور اتنے ہی پھول گلاب کے اٹھا لیں اور ان کو آدھا گھنٹہ گرم کریں. ٹھیک ہے، جو بھی زہریلی چیز آپ کے بدن میں ہوگی وہ رات کو ہی لینا ہے، سارا کچرا نکال دے گی، بالکل صاف کر دے گی پھول کی طرح آپ کے پیٹ کو، شکم کو، جو کچرا. مگر ہر روز نہیں لینی ہے اس شکل میں، 3 دن میں 1 مرتبہ لینے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. یہ اہل بیت کے تحفے ہیں، یہ آپ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. آخر یہ اہل بیت کے زندہ معجزات ہیں، بڑی بڑی بیماریاں ختم ہو جاتی.